سورہ ابراہیم۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ الف لام را۔ اے پیغمبر، کتاب ایسی ہم نے آپ کی جانب اتاری ہے کہ لائیں آپ لوگوں کو خدا کی راہ کی جانب، اندھیرے سے اجالے کی طرف، حکم خدا سے جو ہے غالب اور ہے تعریف کے لائق۔ ہے اللہ وہ کہ اس کا ہی ہے جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں، اور اہل کفر کی خاطر تباہی ہے عذاب سخت کے باعث۔ یہی وہ ہیں جو دنیا کو بجائے آخرت ہیں چاہتے، اور راہ حق سے روکتے ہیں، اور اس میں چاہتے ہیں جو کجی۔ گمراہ یہ ہیں پرلے درجے کے۔ پیغمبر جو بھی بھیجے ہم نے، اپنی قوم ہی کی بولتے تھے وہ زبان، تاکہ وضاحت سے بیاں وہ کر سکیں پیغام۔ اللہ جس کو چاہے گمراہی میں چھوڑ دے، اور جس کو چاہے دے ہدایت، اور وہی ہے غالب و دانا۔ تھا بھیجا ہم نے اپنی آیتوں کے ساتھ موسیٰ کو، کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی سمت لے آئیں، دلائیں یاد انہیں اللہ کے وہ دن کہ جن میں اس نے احسانات فرمائے۔ ہے اس میں ایک سے ایک بڑھ کر نشانی ایسے ہر ایک شخص کی خاطر جو صابر اور شاکر ہے۔ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ، تم کرو اللہ کا احسان یاد جو اس نے کیا تم پر، کہ جب دی تھی نجات اس نے تمہیں فرعونیوں سے، جو تمہیں دیتے تھے تکلیفیں بہت۔ وہ قتل کر دیتے تھے لڑکوں کو تمہارے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو۔ تھی تمہارے رب کی جانب سے نہایت سخت تم پر آزمائش یہ۔ تمہیں آگاہ رب نے کر دیا تھا یوں کہ گر تم شکر ادا کرتے رہو گے تم کو بخشوں گا زیادہ، اور کرو گے کفر تو ہوگا عذاب سخت میرا۔ پھر کہا موسیٰ نے، گر تم اور زمین کے سارے انسان کفر میں ہوں مبتلا، تو بھی خدا کو کچھ نہیں پرواہ کہ وہ ہے بے نیاز اور ہے نہایت لائق تعریف۔ کیا پہنچا نہیں قصہ تمہیں ان کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ قوم نوح تھی، اور عاد تھے، اور تھے سمود، اور بعد جو ان کے ہوئے، جن کو نہیں ہے جانتا کوئی سوا اللہ کے۔ آئے جو ان کے پاس لے کر معجزے ان کے پیغمبر، تو انہوں نے ہاتھ منہ پر رکھ دیے ان کے کہ مت بولو۔ وہ یہ کہنے لگے، بھیجا گیا ہے تم کو جس کے ساتھ ہم اس کو نہیں ہیں مانتے، اور تم بلاتے ہو ہمیں جس شے کی جانب اس میں ہے ہم کو سراسر شک۔ کہا پیغمبروں نے، شک تمہیں اللہ کے بارے میں ہے جو خالق ارض و سما ہے۔ وہ بلاتا ہے فقط اس واسطے تم کو کہ بخشے سب گناہوں کو تمہارے، اور تمہیں ایک خاص مدت کے لیے مہلت عطا کر دے۔ وہ یہ کہنے لگے، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، اور یہ چاہتے ہو روک ڈالو بندگی سے ان خداؤں کی ہمیں جن کی ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے پوجا۔ تم ہمارے سامنے لاؤ کھلی کوئی دلیل۔ اور ان کے پیغمبر جو تھے کہنے لگے، یہ سچ ہے ہم انسان تم جیسے ہی ہیں، لیکن خدا کرتا ہے اپنا فضل جس بندے پہ چاہے، اور ہمارے واسطے ممکن نہیں کوئی دکھائیں معجزہ ہم تم کو اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور اہل ایمان کو بھروسہ چاہیے اللہ پہ ہی ہر دم۔ کریں کیوں ہم نہ اللہ پر بھروسہ، اس نے ہم کو دی ہدایت، اور جو تکلیف تم دو گے ہمیں اس پر کریں گے صبر ہم۔ اہل توکل کو بھروسہ چاہیے اللہ پہ ہی ہر دم۔ کہا کفار نے اپنے رسولوں سے، تمہیں ہم ملک سے اپنے نکالیں گے، یا پھر لوٹاؤ مذہب پر ہمارے۔ ان کے رب نے وہی پھر بھیجی انہیں، ہم ظالموں کو کر کے چھوڑیں گے ہلاک، اور ان کے بعد اس سرزمین پر ہم بسائیں گے تمہیں۔ وعدہ ہے یہ اس شخص کی خاطر جو رکھے خوف ہم سے، اور جو رکھے سزا کا ڈر۔ انہوں نے کی دعا ہم سے تو ہر ایک دشمن حق ظالم و جابر ہوا برباد،
اور پیچھے جہنم اس کے ہے، اس کو پلایا جائے گا بس پیپ کا پانی جہاں، اور وہ بھرے گا گھونٹ تو اس کا، مگر ممکن نہیں اس کو گلے سے وہ اتارے۔ موت ہی ہر سو دکھائی دے گی اس کو، وہ نہیں لیکن مرے گا، اور عذاب سخت ہوگا اس کے پیچھے۔ لوگ جو منکر ہیں اپنے رب کے، ان کی ہے مثال اس راکھ جیسی جس پہ دن میں تیز ایک جھکڑ چلے۔ یوں جو کمایا ہے انہوں نے، ہاتھ آئے گا نہ وہ ان کے، یہی تو پرلے درجے کی ہے گمراہی۔ اے لوگو، کیا نہیں دیکھا کبھی تم نے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو کیا ہے بہترین تدبیر سے پیدا؟ اگر چاہے تو وہ تم کو مٹا کر ایک نئی مخلوق لے آئے، یہ اس کے واسطے مشکل نہیں۔ سب لوگ حاضر ہوں گے جب اللہ کے آگے، تو جو کمزور ہیں اپنے بڑوں سے وہ کہیں گے، ہم تمہارے تابع فرمان تھے، کیا تم بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سخت سے ہم کو؟ کہیں گے وہ، اگر اللہ ہدایت ہم کو دیتا ہم تمہیں دیتے ہدایت۔ اب برابر ہے ہمارے واسطے گھبرائیں ہم یا صبر سے لیں کام، چھٹکارا نہیں کوئی ہمارے واسطے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا شیطان کہے گا، تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا، مگر میں نے کیا تھا تم سے جو وعدہ کیا اس کے خلاف، اور تم پہ میرا زور تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، جب برائی کی طرف میں نے بلایا تم نے میری مان لی، اب مت کہو مجھ کو برا بلکہ کہو خود کو۔ تمہاری سن نہیں سکتا کوئی فریاد ہرگز میں، نہ تم میری کوئی فریاد سن سکتے ہو۔ میں انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اللہ کا بنایا تھا مجھے تم نے شریک، اور ظالموں کے واسطے ہے ایک عذاب سخت۔ اور جو لائے ایمان اور جنہوں نے نیکیاں کی، ان کو بھیجا جائے گا جنت کے باغوں میں کہ جن کے نیچے نہریں موجزن ہوں گی، ہمیشہ وہ رہیں گے ان میں حکم رب سے، اور ان کو کیا جائے گا ان کے خیر مقدم پر سلام۔ اور اے پیغمبر، کیا نہیں یہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے کلمہ طیب، مثال اللہ نے دی ہے اس کی پاکیزہ شجر سے جس کی جڑ مضبوط ہے، شاخیں ہیں جس کی آسماں میں، حکم رب سے جو پھلا پھولا ہے رہتا۔ اور بیان کرتا ہے اللہ یہ مثالیں اس لیے تاکہ کریں حاصل نصیحت لوگ۔ اور جو کلمہ بد ہے، مثال اس کی ہے ایسے پیڑ کی صورت کہ جو ناپاک ہے، اور جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑا ہے گیا، قطن نہیں مضبوط۔ اور جو لوگ پکی بات پر ایمان لائیں، ان کو رکھتا ہے خدا ثابت قدم، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اہل ظلم کو گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے خدا، اور چاہتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ نہیں کیا آپ نے دیکھا انہیں اللہ کی نعمت کے بدلے میں جنہوں نے کی ہے ناشکری، اور اپنی قوم کو بربادیوں کے گھر میں جھونکا ہے؟ یہ گھر دوزخ ہے جس میں جائیں گے وہ، اور ٹھکانہ بدترین ہے وہ۔ انہوں نے ہمسر اللہ کے بنائے ہیں کہ لوگوں کو وہ اس کی راہ سے بھٹکائیں۔ کہیں ان سے اٹھا لو فائدہ کچھ دن، بالآخر لوٹ کر جانا ہے تم کو نار دوزخ میں۔ اے پیغمبر، یہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، کریں قائم نماز اور خرچ اس میں سے کریں پوشیدہ و ظاہر جو ہم نے دے رکھا ہے مال ان کو، اس سے پہلے دن وہ آ جائے کہ جس میں کوئی سودے بازی، کوئی دوستی کچھ کام آ سکتی نہیں ہرگز۔ خدا ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، فلک سے اس نے برسایا ہے پانی، اور اس سے پھل نکالے ہیں تمہارے رزق کی خاطر، اور اس نے کشتیاں کر دی تمہارے بس میں تاکہ حکم سے اس کے سمندر میں رہیں چلتی، اور اس نے کر دیے دریا تمہارے واسطے تسخیر، اور شمس و قمر کو کر دیا تابع تمہارے تاکہ وہ چلتے رہیں، اور تم نے جو مانگا سب تمہیں بخشا ہے اس نے۔ اور اگر تم گننا چاہو نعمتیں اللہ کی تو گن نہیں سکتے کبھی۔ بے شک ہے بے انصاف
ناشکرا بہت انسان۔ کریں اس وقت کو بھی یاد ابراہیم نے جب کی دعا، اے رب بنا دے امن سے معمور تو اس شہر کو، اور مجھ کو اور میری جو ہے اولاد اس کو تو پرستش سے بچا اصنام کی۔ اکثر ہیں ایسے لوگ جن کو ان بتوں نے راہ سے بھٹکا دیا ہے، جو میرا ہے تابع فرما وہ مجھ سے ہے، جو نافرما ہے میرا تو تجھے ہے اختیار، اور تو نہایت بخشنے والا ہے، بے حد رحم والا ہے۔ اے رب مکے کی اس ویران وادی میں تیرے حرمت سے پر گھر یعنی کعبے کے قریب اولاد اپنی لے کے آیا ہوں بسانے کے لیے، میں اس لیے تاکہ کرے قائم نماز، اور ان کی جانب خلق کے دل موڑ، انہیں روزی پھلوں کی دے کہ تیرا شکر وہ کرتے رہیں ہر دم۔ اے رب تو جانتا ہے سب کہ جو کرتے ہیں ہم پوشیدہ و ظاہر، زمین اور آسماں کی کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا ہے شکر جس نے اس بڑھاپے میں عطا فرمائے اسماعیل اور اسحاق مجھ کو، بالیقین جو رب ہے میرا وہ دعائیں سننے والا ہے۔ اے رب مجھ کو میری اولاد کو بھی تو بنا دے سب کو پابند نماز۔ اے رب مجھے اور میرے ماں اور باپ کو تو بخش دے، اور بخش دے سب مومنوں کو بھی تو اس دن جب حساب اعمال کا ہوگا۔ اے لوگو کر رہے ہیں جو یہ ظالم، اس سے تم غافل نہ اللہ کو کبھی سمجھو، وہ اس دن تک انہیں مہلت ہے دیتا جب پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، اٹھائے سرو ہوں گے بھاگتے تیزی سے، اور ان کی نظر اپنی طرف واپس نہیں آئے گی ہرگز، اور مارے خوف کے دل ہو رہے ہوں گے ہوا ان کے۔ اے پیغمبر ڈرائیں آپ انہیں اس دن سے جب آ جائے گا ان پر عذاب، اور پھر جو ظالم ہیں کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت ہی عطا کر، مان لیں گے ہم تیری توحید کی دعوت، کریں گے پیروی تیرے رسولوں کی۔ کہا جائے گا ان سے کیا نہیں وہ تم جو اس سے قبل بھی کھاتے تھے یہ قسمیں کہ ہم کو آئے گا ہرگز نہ دنیا میں زوال، اور کیا رہے تھے تم نہ ان کی بستیوں میں بھی جو خود پر ظلم کرتے تھے؟ نہیں معلوم کیا تم کو کہ ہم نے کیا کیا ان سے؟ تمہارے واسطے کتنی مثالیں ہم نے دہرائیں، انہوں نے سب چلیں چالیں مگر اللہ کو ان کا علم تھا سارا، اگرچہ ان کی چالیں اس طرح کی تھیں کہ ٹل جائیں پہاڑ اپنی جگہ سے۔ اے نبی ہرگز نہ یہ سمجھیں کبھی اللہ کرے گا اپنے نبیوں سے کوئی وعدہ خلافی، وہ ہے غالب اور بدلہ لینے والا بھی۔ ڈرائیں آپ انہیں اس دن سے جس دن آسمانوں اور زمین کی شکل ہی تبدیل کر دی جائے گی، اور پیش ہوں گے سب خدائے واحد و قہار کے آگے۔ اے پیغمبر یہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ زنجیروں میں سب جکڑے ہوئے ہوں گے گنہگار، ان کے کپڑے آگ سے ہوں گے بھڑکتے، اور چہروں پر بھی ان کے آگ ہی ہوگی، فقط اس واسطے تاکہ میرے اللہ کی جانب سے ہر ایک شخص کو اعمال کا بدلہ، یقیناً جلد لینے والا ہے اللہ حساب۔ اور یہ جو ہے قرآن ایک پیغام انسانوں کی خاطر ہے کہ ہوں آگاہ اور یہ جان لیں وہ ایک ہی معبود ہے اللہ، اور حاصل کریں پند و نصیحت صاحبان عقل بھی اس سے۔